میں احمد عاصم رو آج دو بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں، دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، دو بڑی خبریں ہیں، اور دونوں بڑی خبریں عمران خان صاحب کے اوپر پہاڑ کی طرح گری ہیں۔ عمران خان صاحب ہی نہیں بلکہ پروجیکٹ عمران خان کے جو معمار تھے، چاہے وہ ججز تھے، چاہے وہ جرنیلز تھے، وہ سب کے سب رگڑے میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے جو کھلاڑی ہیں، جو عمران خان صاحب کے اوپنر کھلاڑی اس سیزن کے، وہ عمران خان صاحب کے مخالفوں کے ساتھ مل گئے ہوئے۔ ایک اور تصویر آ گئی ہے، ایک اور ویڈیو آ گئی ہے کہ عمران خان کے کھلاڑی کس طرح عمران خان کے دشمنوں کے ساتھ، عمران خان نے تو سب کو دشمن بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ کس طرح بیٹھے ہوئے۔ تو آغاز ایک ملاقات سے جو ہوئی ہے آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اس ملاقات میں چیف جسٹس کے ساتھ جو سینئر جج ہیں ان کے بعد والے، جن کو سینئر پیونی جج کہا جاتا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ بیٹھے ہیں، رجسٹرار سپریم کورٹ کی بیٹھی ہیں، اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب اور ان کے ساتھ ان کی جو قانونی ٹیم ہے، ایک تو وزیر قانون اور دوسرا اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ملاقات میں تھے۔ اور ملاقات کے بعد سناٹا ہے۔ ملاقات کے بعد جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد صاحب سوکھ گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اب وہ اگر مگر چونکہ چنانچہ کرتے ہوئے اور میں نہ مانوں کہ رٹ لگاتے ہوئے آپ کو اس فیصلے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے جو فیصلہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات میں ہوا، اور جس کا اعلان وزیر قانون نے کیا۔ کل اپنا وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا تھا، اور اس اجلاس میں اس فیصلے کی منظوری لینی تھی، لیکن اجلاس ملتوی ہو گیا، تو پھر ہو جائے گا۔ لیکن جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ، پھر مجھے وہی کہاوت یاد آ گئی کہ گئی تھی اپنا کان چھدوانے اور ناک کٹوا کے واپس آ گئی۔ یہ جو ججوں کا خط تھا، 6 ججوں کا، اس خط کے اوپر بڑے بھگڑے ڈالے گئے، زمینیں بنجر کر دی گئیں، فرش توڑ دیے گئے، مٹھائیاں کھا لی گئیں، بلے بلے ہو گیا۔ پرسوں جب یہ خط سامنے آیا تھا تو ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں ظاہر ہے ہمارے کچھ جذباتی دوست بھی ہوتے ہیں جو ایک واقعے کو، کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو اس پر ان کو لگتا ہے کہ جی سارا کچھ الٹ گیا۔ تو مجھے دوستوں نے کہا کہ جی کم پہ گیا، میں کہا نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، خاموشی نال بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، چھوٹا واقعہ تھا، چھوٹی بات تھی۔ کیونکہ یہ جو جج صاحبان نے الزام لگایا نا، 6 جج صاحبان نے خط لکھ کر، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ججوں نے پہلی بار اس طرح خط لکھ کر کیا ہو، لیکن کیا نہیں پتا مداخلت کرنے والوں کو کہ پوری قوم کو پتا ہے کہ مداخلت کرتے ہیں؟ کیا ججوں کو نہیں پتا کہ وہ مداخلت کے بغیر فیصلے نہیں کر سکتے؟ کیا سیاستدانوں کو نہیں پتا کہ مداخلت ہوتی ہے؟ کیا عمران خان کو نہیں پتا کہ وہ مداخلت کا نتیجہ ہے؟ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ گیس بھر جاتی ہے، دھماکہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا گیس بھر گئی اور دھماکہ ہو، گیس لیک نہیں ہوگی، گیس بھر گئی، اور کہاں گیس بھر جاتی ہے دھماکہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کے دھماکے شماکے ہوتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ سوال اٹھے، اور پھر سوالوں کا جو کہ اٹھنے پر جو رد عمل آیا ہے وہ بڑا مزیدار ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو وہ جو دوسری جو ملاقات جس کی ویڈیو آ گئی، میں اس پر بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پرسوں خط آیا، اور خط کے بعد پھر اپنا کل چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد پھر خبر آ گئی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ آج چیف جسٹس سے ملاقات کریں گے۔ تو آج جب ملاقات کے بعد پھر خبر آ گئی کہ جناب وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر ہی وہاں پر کمیٹی روم میں وزیر قانون اور اٹارنی جنرل پریس کانفرنس کریں گے۔ تو پریس کانفرنس میں وزیر قانون نے کوئی بڑی لمبی طویل پریس کانفرنس نہیں تھی، انہوں نے آغاز پر ہی کہا کہ جی یہ جو کل اپنا فل کورٹ ریفرنس ہوا، اپنا فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے بعد چیف جسٹس صاحب کی خواہش تھی، ان کی خواہش آ گئی سامنے، انہوں نے کہا کہ جی اٹارنی جنرل کے ذریعے کہ وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہوں، تو وزیر اعظم صاحب نے اور اس مدعے پر ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا وہ مدعا بھی جو ٹیکسز کا یا حکومتی واجبات مختلف اداروں کے اوپر، مختلف کمپنیز پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی، وہ جو پھنسے ہوئے پیسے حکومت کے، تو وہ معاملہ بھی تھا۔ تو وزیر اعظم نے موقع غنیمت جانا، انہوں نے کہا کہ سارے کام چھوڑ دو، چیف جسٹس صاحب جس وقت ملنا چاہتے ہیں میں اس وقت چلا جاتا ہوں۔ تو 2 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی میں نے پرائیورٹی بنیادوں پر چیف جسٹس سے ملاقات کرنی ہے۔ ملاقات ہو گئی۔ ملاقات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملات زیر بحث آئے، یہ ججوں کے خط والا معاملہ
ڈسکس ہوا، اور پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی مثال بھی موجود تھی کہ شوکت عزیز صدیقی کو تو ایک مداخلت کر کے ہٹایا گیا نا، اور پھر ان کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا، تو وہ معاملہ بھی تھا۔ تو وہ بہرحال انہوں نے کافی ساری باتیں کی، لیکن جو کل ملا کے انہوں نے بات بتائی، وہ جب بات آئی نا تو جتنے ناچ رہے تھے نا، جتنے زمینیں بنجر کر رہے تھے اور فرش توڑ رہے تھے نا پی ٹی آئی والے جتنے بھی تھے، وہ سارے کے سارے ان کے اوپر برف پڑ گئی، برف کا ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا جگ بھر، کام کر یہ کیا ہو گیا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ ہے نا اپنا بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، تو بات نکلی اور دور تلک چلی گئی، نکلتے ہی دور تلک چلی گئی، بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں لگا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب معاملہ سیاست دان ہوتے ہیں نا فرنٹ پر، تو وہ پھر چیزوں کو سیاسی انداز میں دیکھتے ہیں۔ اگر عمران خان فرنٹ پہ ہوتا ہے تو وہ یعنی عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ جج صاحب شوکت عزیز صدیقی والا معاملہ آیا تھا تو عمران خان نے کہا فیض حمید تو دیکھ لے، جو کرنا ہے کر لے۔ چیف جسٹس موجودہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر عمران خان صاحب کو غصہ تھا اور فیض حمید کو غصہ تھا، ان کے خلاف ریفرنس، پھر روزانہ پریس کانفرنسز۔ اب یہ پرسوں کا معاملہ ہے، حکومت خاموش تھی، چپ کر کے بیٹھی ہے، آپ کو مسلم لیگ نون اس پر بہت زیادہ بولتی نظر نہیں آئی، آپ کو پیپلز پارٹی اس معاملے پر بہت زیادہ بولتی نظر نہیں آئی، لیکن جب انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد جو خط میں ڈیمانڈ تھی، اس ڈیمانڈ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب ہم کمیشن بناتے۔ خط میں ڈیمانڈ، باقی سارے الزامات اپنی جگہ نا، اس میں ایک ڈیمانڈ یہ تھی اور ایک جو اظہار تھا، اظہار یکجہتی، وہ یہ تھا ان 6 جج صاحبان کا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو تحقیقات کی ڈیمانڈ کی ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ عدلیہ کے اندر جو آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی کے آپریٹوز کی مداخلت ہے اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات میں یہ طے ہوا کہ ایک انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت کمیشن اپنا ایک کمیشن بنے گا، ریٹائرڈ جج کے ماتحت، جوڈیشل کمیشن نہیں، ریٹائرڈ جج کا ایک کمیشن بنے گا، قابل کیا ہوتا ہے غیر جانبدار اور کریڈیبل جج کی، ریٹائرڈ جج کی کمیشن قائم کیا جائے گا، اور وہ کمیشن تحقیقات کرے گا، اور ٹی او آرس میں جو بات کی اعظم نظیر تارڑ صاحب نے، ٹی او آرس میں ان جج صاحبان کے الزامات کے ساتھ ساتھ ماضی میں جو ہوا ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا کہ کب کب عدالت میں مداخلت ہوتی رہی ہے۔ اب یہاں مجھے یاد آ جاتے ہیں جنرل باجوہ صاحب۔ اب اگر جو وہ تو ثابت ہو گیا نا، سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ شوکت عزیز صدیقی کو ایک مداخلت کے ذریعے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ایک جھوٹے ریفرنس کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا، اور ریزن شوکت عزیز صدیقی نے اپنی اپیل میں بتائی تھی کہ جناب یہ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس فیض حمید آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے، اور ورنہ ہماری محنت چلی جائے، رائے گاہ چلی جائے گی۔ پھر آپ نے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کو کہاں لے کر جائیں گے؟ تحقیقات ہوگی نا۔ اب تحقیقات صرف یہ تو نہیں نہ ہوگی اب کہ جی آئی ایس آئی والے مداخلت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تحقیقات یہ بھی ہوگی نا بھائی میرے کہ وہ جو بندیال تھے اپنی ساس اور اپنی بیٹی اور اپنی اہلیہ کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے تھے۔ آڈیو ہے نا بندیال صاحب کی، اہلیہ کی اور خواجہ طارق رحیم کی بیگم کی، اس کا کیا کریں گے؟ پھر مزار لیک پر نقوی کی آڈیو پرویز الہی کے ساتھ، وہ مزار لیک پر نقوی چلے گئے، لیکن تحقیقات تو ہوگی نا۔ پھر وہ عمران خان صاحب جو بھرے جلسوں میں ججوں کے نام لے کر ان پر دباؤ ڈالتے تھے اور جج پھر عمران خان کو ریلیف دے دیتے تھے، وہ بھی تو تحقیقات میں آئے گا نا معاملہ۔ پھر وہ جو پاناما والے معاملے پر سراج الحق کی اور عمران خان کی پٹیشنز سپریم کورٹ نے فضول، لغو اور پتہ نہیں کیا قرار دے کر انہوں نے سپریم کورٹ کے آفس نے فارغ کر دی تھی، اور عمران خان نے کہا میں لاک ڈاؤن اسلام آباد کروں گا، لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی، اور جسٹس کھوسا نے کہا کہ جی لے آئے پٹیشن۔ تو پھر معاملہ وہاں تک بھی جائے گا نا جس پٹیشن کی بنیاد پر پھر نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ بہت پیچھے تک نہ معاملہ جائے تو 2008 تک تو جائے گا ہی نا۔ پھر 2013 تو جو عمران خان کے بانیان ہیں، عمران خان کے بانیان، عمران خان کو بنانے والے، عمران خان کے معمار، چاہے وہ ثاقب نثار ہوں یا اس سے پہلے والے ہوں، چاہے وہ فیض حمید ہوں یا اس سے پہلے والے ہوں، چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں یا اس سے پہلے والے ہوں، پھر مداخلتیں تو یہ کرتے رہے نا جو ثابت شدہ ہیں۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ 6 جج صاحبان جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، مداخلت آج بھی ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آج جو مداخلت ہو رہی ہے اس تمام تر مداخلت کے باوجود
پی ٹی آئی کو تو ریلیف مل رہا ہے، وہ جو مانگتے ہیں ریلیف مل جاتا ہے۔ عمران خان سے روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب وہ ملاقاتیں جیسے حکومت نے کھول دی ملاقاتیں، وکیل جا کر ملتے ہیں، عمران خان صاحب عدالت میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پٹیشنز چل رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر چل رہی ہیں ان کی اپیلیں، ان کو ضمانتوں پر ضمانتیں مل رہی ہیں، تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں۔ مداخلت جو ہے وہ یہ مداخلت دیکھی جائے گی عدلیہ کے اندر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو آئی ایس آئی کے آپریٹوز جو ہیں پریشرائز کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ مدعا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا عمران خان کی 9 مئی کی گرفتاری، تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کیسے کودے بیچ میں؟ انہوں نے کس طرح عمران خان صاحب کو بلایا، گڈ ٹو سی یو کہا اور کہا کہ ان کو ریسٹ ہاؤس میں رکھیں، جو چاہتے ہیں وہ ان کو دیں، فراہم کریں سارا کچھ، تو پھر تو بہت پیچھے جائے گا نا معاملہ۔ تو جو بیسیکلی جو تحقیقاتی کمیشن جو ہے ریٹائرڈ جج پر جو بنے گا، پتہ نہیں کون جج صاحب آئیں گے، یہ تو مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ عمران خان کے جو معمار ہیں، جو راج مستری تھے، یہ تو ان کے خلاف جا رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں باجوہ صاحب کے انکشافات، ثاقب نثار کی آڈیو۔ اب ثاقب نثار کی آڈیو میں کیا تھا کہ جی وہ مریم نواز کہہ رہے مریم نواز کو بھی سزا دینی ہے، تو سامنے والے کہتے ہیں کہ مریم نواز کو تو سزا نہیں بنتی، چلے نواز شریف صاحب کو دبردوز کر کے ہم سزا سنا دیں، مریم نواز کو کیسے سزا بنتی ہے؟ بیسیکلی یہ تھا کہ مریم نواز تو پبلک آفس ہولڈر تھی نہیں، تو ان کو سزا کیسے دیں؟ تو ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی یہ فیصلے ہم نے نہیں کرنے، یہ فیصلے تو دوستوں نے کیے نا، تو دوستوں نے کہہ دیا ہے کہ جی مریم نواز کو سزا دینی ہے تو دینی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ پھر ثاقب نثار کے اوپر وہ جو انکشاف کیا تھا، وہ جو چیف اپنا جج تھے گلگت بلتستان کے رانا صاحب، رانا شمیم میرا خیال ہے، ان کو تو اطہر من اللہ صاحب نے دعویٰ دے کے چپ کروا دیا تھا نا کہ جی یہ تم ثابت کرو کہ تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو، بات غلط تو نہیں تھی، جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہوا بھی تھا۔ تو وہ معاملات بھی تو آئیں گے نا۔ اور پھر باجوہ صاحب کو تو فوج کے ادارے نے خاموش کروا ہی دیا ایک بار کہ بس کرو، بہت رائتا پھیلا دیا آپ نے، لیکن شاہد مترا کو دیے گئے انٹرویو اور جاوید چودھری کے ساتھ 6 گھنٹے کی سٹنگ کی جو داستانیں چھپی ہیں، کیا وہ سیاست میں اپنا عدالتی امور میں مداخلت نہیں تھی؟ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کہ جی دیکھیں اپنا نواز شریف کو ہم نے کہہ کے نااہل کروایا تھا ثاقب نثار کو، اور پھر بیلنس کرنے کے لیے ہم نے جہانگیر ترین کی قربانی دی، اس کو نائل کروایا، اور وہ قربانی ظاہر عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ جہانگیر ترین جیسا قداور آدمی جو چیزیں مینیج کرتا ہے، جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جن کے پاس آرٹ ہے وہ رہے، تو وہ نااہل بھی کروایا اور اپنی حکومت میں آ کے ان کو انتقام کا نشانہ بھی بنایا عمران خان صاحب نے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کروایا، میں نے فیض حمید کو کہہ کے ثاقب نثار کو کہا کہ عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کرو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی کون مداخلت کر رہا ہے؟ ادارہ جاتی مداخلت ہے، اس میں جنرل عاصم منیر صاحب ملوث ہیں یا نہیں ہے، ندیم انجم ملوث ہیں یا نہیں ہے، جو جج صاحبان کہہ رہے ہیں ان کے خط میں، ڈی جی سی ملوث ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن باجوہ کے اطراف کو کدھر لے کر جائیں گے آپ، جو کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کرتے رہے؟ تو پھر یہ تو بہت معاملہ پیچھے تک جائے گا نا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوا ہوں کہ بھائی مجھے دیر یا سویر مجھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید قانون کے کٹہرے میں اسی طرح آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح مشرف آئے تھے، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ تو مٹی باؤ پالیسی یا سارا کھیل اسٹیبلشمنٹ کے، فوج کے اور آئی ایس آئی کے حوالے کرنے والے جو تھے نا، وہ تو اپنا نقصان کروا کے عارضی فائدہ ہوا ان کا، لیکن اب یہاں پر یہ سیاسی ذہن کام کر رہے ہیں۔ موقع ہے، جج صاحبان نے موقع فراہم کیا، انہوں نے کہا جی کر لو۔ ایک تو عمران خان کے لیے بری خبر یہ ہے، اور دوسری بری خبر جو عمران خان صاحب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات کی ہے محسن نقوی نے، اور محسن نقوی کو علی امین گنڈا پور نے ان کا ویلکم کہا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو صوبے میں تعاون وفاق کو چاہیے ہوگا امن و امان کی صورتحال کے لیے ہم وہ کریں گے۔ اب عمران خان اچھا نہ صرف ملاقات کی ہے بلکہ تصویر بنوائی ہے، ویڈیو ریلیز کروائی ہے، بات چیت ہو رہی ہے خوشگوار موڈ میں۔ اب محسن نقوی کون ہے جی؟ محسن نقوی وہ ہیں جن کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ہے بیسیکلی رجیم چینج سازش کا اصل مورا محسن نقوی،
یعنی عمران خان کا دشمن نمبر 1۔ ایک طرف ڈونلڈ لو کو تو عمران خان نے معاف کر دیا نا، کہا کہ یہ معاف کر دیا، ہم امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتے۔ محسن نقوی کو معاف نہیں کیا ہوا، تو محسن نقوی کے ساتھ وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات، اور محسن نقوی وہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان کے 9 مئی تو اس نے کیا تھا۔ تو 9 مئی کی سازش بقول عمران خان جس نے رچی تھی پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ اوپنر کھلاڑی وہ بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں بات کر رہے ہیں اور تعاون کرنے کی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں۔ سوچیں کہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، اور سوچیں کہ اگر تحقیقاتی کمیشن بن جاتا ہے اور اس کے ٹی او آرز میں ذرا پیچھے تک تحقیقات، عدالتی امور میں مداخلت کے معاملے پر تحقیقات پیچھے تک جائے گی، تو پھر کون بچے گا کون نہیں بچے گا، سوچیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔